Thanks for watching. Don't forget to like, subscribe and share. मजीद वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं और नई वीडियो से बाखबर रहें। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. تو پھر اکثریت بیٹھ جاتی نا. اللہ پاک کوئی ایسا بندہ پیدا کر دے جو روزانہ مٹھائی لایا کرے. چلو ٹافیوں سے ابتدا کر رہے تھے. اسلام کے ابتدائی دور میں تالیف قلب جو ہے نا، یہ ایک مستقل شعبہ تھا کہ ایسے لوگ جو ڈھیلے ڈھالے تھے نا، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا نوازا پکا کرنے کے لیے. تو یہ جو اکرام تبلیغی جماعت والوں کا ایک حصہ ہے نا، اکرام مسلم، وہ اکرام ایسی مسلمانوں کے لیے بھی ان کو قریب کرنے کے لیے تھوڑا بہت کچھ کرو. تو چلو اس پر سوچتے ہیں تھوڑا. ابھی رمضان کے بعد، ابھی تو رمضان آ رہا ہے. بہرحال مسئلہ بیان ہو رہا تھا. دو باتیں بیان ہو چکی ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو آخری دعا تھی کہ میرے بھائی ہارون کو اے اللہ آپ پیغمبر بنا دے، اس کی حکمت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ بیان کی کہ نسبحک کثیرا، تاکہ ہم دونوں بھائی مل کر کے آپ کی بڑی کثرت کے ساتھ پاکی بیان کریں. ونذکرک کثیرا، اور بڑی کثرت کے ساتھ آپ کو یاد کریں. تو اس پر پہلی بات بیان ہوئی ماحول کی درستگی کے حوالے سے کہ آدمی نیک کام اور اللہ پاک کا ذکر تبھی کر سکتا ہے جب ماحول اس کے موافق ہو. جب اللہ اللہ کرنے والوں کا مجمع ہوگا تو نہ چاہتی ہوئی بھی خود بخود اس کا دل چاہے گا. اور دوسری بات کل جو بیان ہوئی تھی ذکر کی کثرت کے حوالے سے کہ ذکر کے علاوہ اور جتنی بھی عبادات ہیں ان میں کثرت کا تذکرہ قرآن و حدیث میں نہیں ہے، بلکہ پابندیاں ہیں. فلاں وقت کر سکتے ہو، فلاں وقت نہیں کر سکتے ہو، فلاں دن میں کر سکتے ہو، فلاں دنوں میں نہیں کر سکتے، فلاں حالت میں کر سکتے ہو، فلاں حالت میں نہیں کر سکتے. لیکن ذکر کے لیے کوئی قید اور کوئی پابندی نہیں. اللہ نے اپنے نیک بندوں کا ذکر کیا یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جو کھڑے ہونے کی حالت میں بھی، بیٹھے ہونے کی حالت میں بھی اور بستر میں لیٹے ہونے کی حالت میں بھی اللہ پاک کو کیا کرتے ہیں؟ یاد کرتے ہیں. اس پر کل مختصر سی بات ہوئی تھی. ذکر کی جو کثرت ہے، ذکر کی کثرت کا طریقہ اور اس کی جو صورتیں ہیں، یہ لمبا مضمون ہے. اور اگلا ہفتہ درس کی چھٹی آخر میں اعلان ہونے والا ہے، ریمنڈ جانا ہے میں نے. تو وہ اگر آج شروع کر دیا تو پھر درمیان میں رہ جائے گا. آج ذکر کی کثرت پر ہی بات کرتے ہیں. وہ صورتیں انشاءاللہ پھر میں جب واپس آؤں گا تو بیان کریں گے. میں کئی دفعہ یہ عرض کر چکا کہ ہمارا مقصود ختم کرنا نہیں ہے. ہمارا مقصود دینی تربیت ہے، ذہن سازی ہے کہ ایک بنیاد جو ہے نا اچھی طرح سمجھ میں آ جائے. ذکر کی جو کثرت ہے، بزرگوں نے لکھا ہے کہ جو بندہ کثرت کے ساتھ اللہ پاک کو یاد کرتا ہے ہر وقت، تو اس کو دو چیزیں حاصل ہو جاتی ہیں. پہلی چیز اللہ پاک کے ذکر کی کثرت سے جو حاصل ہوتی ہے نا، وہ اللہ پاک کی سچی محبت. اس کو اللہ پاک کی سچی محبت اس کے رگ رگ میں داخل ہو جاتی ہے. اور اللہ پاک کی جو محبت ہے نا، وہ ساری عبادات کی بنیاد، ساری قربانیوں کی بنیاد ہے. جس کے دل میں اللہ پاک کی محبت رچ بس جاتی ہے، اس کے لیے دین کے سارے کام آسان ہو جاتے ہیں. اپنے سارے تقاضوں کو قربان کرنا دین کے لیے آسان ہو جاتا ہے. کئی دفعہ یہ مضمون بیان ہوا کہ اللہ پاک کی جو محبت ہے نا، جس کو نصیب ہو جاتی ہے اس کو ایمان کی حلاوت نصیب ہوتی ہے. وہ تین چیزیں جن کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس آدمی میں یہ تین چیزیں ہوں گی اس کو ایمان کی حلاوت نصیب ہوگی، ایمان کی مٹھاس نصیب ہوگی. ان تین چیزوں میں پہلی چیز یہ ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، جس کے نزدیک اللہ اور اس کا محبوب ساری کائنات سے زیادہ محبوب.
اس کو ایمان کی حلاوت نصیب ہو، اور ایمان کی حلاوت جس کو نصیب ہو جاتی ہے پھر اس کے لیے دین کے سارے کام آسان، نماز میں بھی مزہ، تلاوت میں بھی مزہ، ذکر میں بھی مزہ، اور اس کو وہ مزہ آتا ہے۔ بعض بزرگوں کو اللہ جن کو یہ مقام نصیب ہوتا ہے نا وہ بتاتے ہیں، کئی دفعہ آپ کو یہ واقعہ سنا حضرت فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمہ اللہ، تو وہ فرماتے جب میں اللہ کہتا ہوں تو میرا منہ میٹھا ہو جاتا ہے، ایسا میٹھا ہو جاتا ہے جیسے کسی نے شکر میرے منہ میں ڈال دی، اور پھر فرمایا کہ سچ کہتا ہوں، اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے، اور جب میں سجدہ کرتا ہوں تو مجھے اتنا مزہ آتا ہے جیسے اللہ میاں نے میرا پیار لے لیا۔ تو یہ وصیت کی تھی کہ جب میرا جنازہ اٹھایا جائے تو حدیث شریف کی تلاوت کرنے والے بچے میرے جنازے کے ساتھ ساتھ جائیں قبر تک۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے تو نہیں فرمایا جو علت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک جو ہے نا وہ نماز کے اندر بنا دی گئی، اور کئی ایسے اللہ والے حضرت عثمان غنی کے بارے میں اور کئی بزرگ ایک ایک رکعت میں پورے کا پورا قرآن پڑھ لیں۔ تو یہ تبھی ہو سکتا ہے کہ جب ان چیزوں میں کیا ہو، مزہ ہو۔ تو جس کو اللہ پاک کی محبت نصیب ہو جاتی ہے اس کو ایمان کی حلاوت نصیب ہو جاتی ہے، اور جس کو ایمان کی حلاوت نصیب ہو جائے اس کے لیے پھر یہ ساری عبادات، ساری قربانیاں دینی ہیں، سارے تقاضے دین کے، یہ سارے اس کے لیے آسان، کوئی مشکل نہیں رہتا۔ ہمیں جو مزہ نہیں آتا اور مشکل پیش آتی ہے کوئی بھی نیکی کا کام کرنے میں، کسی گناہ کو چھوڑنے میں، تو اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ دل میں وہ بات ہی نہیں، اللہ پاک سے وہ تعلق ہی نہیں۔ یہ جو تعلق ہے نا محبت کی، ایمان کی بنیاد ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہوتے ہیں ان کے دل میں ساری کائنات سے زیادہ اللہ پاک کی محبت ہوتی ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں یہ نصیب فرمائے۔ اور دوسری جو چیز حاصل ہوتی ہے ذکر کی کثرت سے، وہ بندے کو کرتے 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 ایک وقت آتا ہے کہ اس کو احسان والا مقام نصیب ہو جاتا ہے۔ یہ جتنی محنتیں بزرگ کرواتے ہیں نا، مجاہدے کرواتے ہیں، ریاضتیں کرواتے ہیں، ان ساری محنتوں کا جو آخری نچوڑ ہے نا وہ یہی ہے کہ اس بندے کو احسان والا مقام نصیب ہو جائے۔ اور احسان والا مقام وہ ہے جو حدیث جبریل میں ہے کہ جبریل امین ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انسانی شکل میں حاضر ہوئے، سارے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ آ کر کے آپ کے سامنے دوزانو ہو کر کے بیٹھ گئے، اور بعض روایات میں ہے کہ اپنے ہاتھ آپ کے زانوؤں کے اوپر رکھ دیے متوجہ کرنے کے لیے۔ 3 4 5 سوال کیے۔ پہلا سوال ایمان کے، بل ایمان یا رسول اللہ، آپ نے سارے عقائد بیان فرمائے۔ اس کے بعد مل اسلام یا رسول اللہ، تو آپ نے یہ ظاہری جو ارکان نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ بیان فرمائے۔ اس کے بعد انہوں نے سوال کیا مل احسان یا رسول اللہ، احسان کیا ہے، احسان کس چیز کا نام ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تو اللہ کی عبادت ایسے کرے جیسے اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اگر یہ مقام حاصل نہیں ہو سکتا تو کم سے کم یہ یقین تو ہونا چاہیے کہ اللہ مجھے کیا کر رہا ہے، دیکھ رہا ہے۔ یہ احسان والا مقام ہے، اور یہ صرف عبادت کے ساتھ نہیں بلکہ یہ پوری زندگی پر حاوی ہر وقت۔ حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمہ اللہ، ان کا بھی اکثر تذکرہ آتا ہی رہتا ہے، وہ حضرت تھانوی رحمہ اللہ کے اجل خلفاء میں سے تھے۔ ان کے ایک مرید نے حضرت کو خط لکھا، اس زمانے میں فون کم تھے، خط زیادہ تھے، تو حضرت کو خط لکھا کہ حضرت مجھے جو ہے نا وہ نماز میں احسان والا مقام نصیب ہو گیا، جب نماز پڑھتا ہوں تو بالکل ایسا پڑھتا ہوں جیسے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے یا میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ تو حضرت نے فرمایا بھی مبارک ہو، لیکن یہ بتاؤ کہ یہ احسان والا مقام صرف نماز میں ہوتا ہے یا گھر میں جب بیوی بچوں میں ہوتے ہو یا بازار میں، دفتر میں، دکان میں ہوتے ہو، مارکیٹ میں ہوتے ہو، اس وقت بھی ہوتا ہے؟ تو حضرت کا اشارہ یہ تھا کہ بھئی شریعت کا مطلوب صرف یہ نہیں ہے کہ نماز میں عبادت، بلکہ پوری زندگی پر یہ احسان والا مقام کیا ہو، حاوی۔ تو جس کو یہ احسان والا مقام نصیب ہو جاتا ہے نا تو پھر اس کے لیے گناہ کرنا محال ہو جاتا ہے۔
یہ ممکن نہیں کہ اس کو یہ احسان والا مقام حاصل ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور اس سے پھر کوئی غلط حرکت سرزد ہو۔ بادشاہ کے سامنے ایک آدمی کھڑا ہوا ہے اور بادشاہ دیکھ رہا ہے، اور اس کے حکم کی بادشاہ کے سامنے نافرمانی کو کر سکتا ہے؟ تو یہ یقین جو کمزور ہوتا ہے، حضرت مجدد الافسانی رحمہ اللہ کے بارے میں لکھا ہے، وہ حدیث شریف آتی ہے نا کہ جب بندہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے نا اور بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ پاک عرش معلیٰ کی بلندیوں سے جواب دیتے ہیں حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی۔ جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، تو اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، تو اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں مجدنی عبدی۔ یہ حدیث شریف ہے مسلم شریف کی۔ تو حضرت مجدد الافسانی رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ میں جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں نا، تو الحمدللہ رب العالمین جب کہتا ہوں تو اپنے کانوں سے سنتا ہوں حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری، پھر آگے بڑھتا ہوں، آواز نہیں آتی تو سمجھ جاتا ہوں کوئی کمی رہ گئی، پھر شروع کرتا ہوں۔ جب الرحمن الرحیم کہتا ہوں تو اپنے کانوں سے سنتا ہوں اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی، تو پھر میں آگے بڑھتا ہوں۔ تو یہ فرضی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ جن کو اللہ پاک نے یہ مقام نصیب فرمایا ہوتا ہے ان کو یہ ساری چیزیں کیا ہوتی ہیں، محسوس ہوتی ہیں۔ تو بھائی ذکر کی کثرت سے یہ احسان والا مقام بندے کو نصیب ہوتا ہے، جس مقام کی وجہ سے پھر اس کے لیے گناہوں سے بچنا بڑا آسان، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ گناہ کر سکے۔ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام جو معصوم ہوتے ہیں نا، گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، ان کے معصوم ہونے کی بہت ساری حکمتیں ہیں اور وجوہات لکھی ہیں۔ ان میں سے ایک حکمت یہ بھی ہے کہ ان کے معصوم ہونے کی ایک وجہ یہ بھی لکھی ہے کہ ان کو ہر وقت اللہ پاک کے جلال اور جمال کا مشاہدہ ہوتا ہے، ہر وقت اللہ پاک کی تجلیات وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ تو جب اللہ پاک کا جلال بھی نظر آ رہا ہے، اس کا جمال بھی نظر آ رہا ہے، تو کسی اور چیز پر نظر جائے گی بھائی، یا اس سے کوئی غلطی ہو سکتی ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ کئی ایسے واقعات ہیں۔ تو ذکر کی کثرت کرنے سے ایک تو اللہ پاک کی محبت نصیب ہوتی ہے، کر کے دیکھ، اور ایک احسان والا مقام نصیب ہوتا ہے۔ اور یہ دو چیزیں جس بندے کو نصیب ہو جائیں، اس کے لیے دین کے سارے کام، سارے مسائل اس کے لیے آسان ہو جاتے ہیں۔ باقی ذکر کی کثرت کی کیا صورتیں ہیں، کیا ترتیب ہے، وہ انشاءاللہ اللہ پاک نے خیر کی۔ کل زکریا مسجد میں امتحان ہے، وہاں جانا ہے۔ ساری جگہ میں آپ کی حاضری لگواتا ہوں کہ میں فلاں مسجد سے آیا ہوں۔ اور پھر اتوار کو 28 تاریخ کو ریونڈ جانا ہے، اور 29 کو وہاں پیر والے دن وہاں امتحان ہے، منگل کو واپسی ہوگی، پھر سیدھا گاؤں جائیں گے، گاؤں میں ایک ولیمہ ہے، تو پھر ایک بدھ کا دن ہوگا۔ تو انشاءاللہ اللہ پاک نے خیر کی، تو اب پیر والے دن، یعنی یہ آنے والا ہفتہ چھوڑ کر کے وہ پیر 5 یا 6 اپریل کو آئے گا، تو اس پیر کو پہلا درس ہوگا، اور وہ درس بھی مغرب کے بعد ہوگا۔ اب نماز عشاء کی 8:15 ہو گئی ہے، تو اب ممکن ہے اگلے ہفتے تک سب 8:30 تک بھی چلی جائے۔ تو اب درس انشاءاللہ 5 یا 6 اپریل کو بروز پیر پہلا درس ہوگا، اور وہ مغرب کے بعد ہوگا، اور اس میں یہ ذکر کی کثرت کے جو طریقے اور